الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان جب اپنے پیاروں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وقتی رخصت ہو، جیسے سفر وغیرہ میں عام طور پر ہم اپنے پیاروں سے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے رخصت ہوتے ہیں، یا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو اور وہ موت کے وقت کی رخصتی ہے، تو ایسے وقت میں ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایسی چیز کی وصیت کرے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے یا نہیں؟ لیکن ہماری شریعت کچھ الگ ہی سوچ دیتی ہے۔ ہماری شریعت کیا سوچ دیتی ہے کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت دین کو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ دین، ایمان۔ تو اس ناحیہ سے ایسے وقت میں بھی ہماری شریعت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ جب کہ ہم کسی کو سفر میں بھی رخصت کر رہے ہوں تو اس کو احساس دلائیں کہ دیکھو، اپنے دین کو پامال نہ ہونے دینا۔ اس لیے جو دعا دیتے ہیں ایک مسافر کو جب کہ وہ سفر میں جا رہا ہو، تو کیا دعا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ ہم تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے عمل کے خاتمہ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اپنے دین کا خیال رکھنا، امانت کا خیال رکھنا اور آخری عمل کا خیال رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر آخری سفر ہو کہ جس میں تمہاری موت آ جائے، تو آخری عمل کا خیال رکھنا۔ تو سب سے پہلے اس سے دعا پہ غور کر لیجئے کہ ہم دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں استودع اللہ دینک، اللہ کے حوالے کرتے ہیں تمہارے دین کو۔ دیکھو، تم سفر میں جا رہے ہو، سفر میں تمہاری نمازیں پامال نہ ہونے پائے۔ سفر میں جاتا ہے ایک انسان سے کوتاہی ہوتی ہے نمازوں میں، خاص دھیان دلایا جا رہا ہے کہ سفر میں جا رہے ہو تو تمہاری نمازیں قضا نہ ہوں۔ سفر میں جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسی عورتوں سے تمہارا سابقہ ہوگا جو بے پردہ ہیں، تو وہاں پر نظر جھکائے رکھو۔ تمہارا دین پورے سفر میں پامال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ امانتک، اور تمہاری امانت کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ امانت پوری شریعت کو شامل ہے، توحید سے لے کر کے دین کے ہر حصے کو امانت شامل ہے۔ گویا کہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، اپنی عبادات کی حفاظت کرنا، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا، اپنے معاشرت کو ٹھیک رکھنا، امانت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح یہ سب کے سب امانت ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، ہاتھ کی حفاظت کرنا، پیر کی حفاظت کرنا، اولاد امانت ہے، اولاد کی حفاظت کرنا۔ یہاں تک کہ امانت میں یہ بھی آتی ہے کہ دیکھو، تم جا رہے ہو، تمہاری اولاد تمہارے گھر پہ ہوگی، تو اس اولاد کو بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری فیملی کی حفاظت فرمائے، تیرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ تو نہایت ہی جامع دعا ہے جو ہم ایک انسان کو اس وقت جب کہ رخصت کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اور تمہارے عمل کے خاتمہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جب ہم سے رخصت ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہو، اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ راستے ہی میں اس کی وفات ہو جائے۔ تو آخری عمل جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو نیک ہو،
جو اچھا ہو جس پر تمہارا خاتمہ ہو۔ تو گویا کہ ہم ایک رخصت ہونے والے کو، جب کہ یہ وقتی رخصت ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے دین کی حفاظت کرنا، امانت جو تمہارے سر پہ ڈالی گئی ہے رب کی طرف سے، اس امانت کی حفاظت کرنا، اور اپنے آخری حالت کی بھی حفاظت کرنا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوانوں کا ایک گروپ آپ کے پاس حاضر ہوا، اور 20 دن تک آپ کے پاس ہم نے قیام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے اندر محسوس کیا کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کا اشتیاق پایا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ہمارے بارے میں پوچھا، اہل خانہ کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے آپ کو جب بتایا اپنے گھر کے حالات، تو آپ نے کہا کہ تم جاؤ اپنے گھر، لیکن گھر جاؤ تو گھر والوں کو بھی دین سکھانا، اچھائی کا حکم دینا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کا ایک آدمی اذان دے، اور جو تم میں کا بڑا انسان ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ وصلوا کما رأیتمونی وصلی، اور ایسے ہی نماز ادا کرنا جیسے تم نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک وفد ہے جو آتا ہے پھر جا رہا ہے، تو کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں؟ اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغام آئے اور میں دنیا سے گزر جاؤں۔ پھر آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اللہ کی کتاب قرآن کریم کو تھامے رکھنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ میرے بعد تم قرآن اور حدیث کو تھامے رکھنا، تمہارا جو حال ہو وہ یہ ہو کہ تم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی داؤد کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع نصیحت فرمائی۔ ایسی نصیحت تھی کہ آنکھیں بھیگ گئیں، دل دہل گئے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی وصیت ہو، تو ہمیں نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا اور اس کی ہر حالت میں سننا، اور تم میں سے جس آدمی کی عمر لمبی ہوگی وہ اپنے بعد بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اس وقت تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو اپنائے رکھنا، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو اپنانا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کے وقت میں جو نصیحت ہو سکتی ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی دل میں اختیار کرنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور میرے طریقے کو اپنانا، خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانا، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت کیا وصیت کرتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کتنی اہم وصیت ہے جس کی طرف اپنی امت کو توجہ دلا رہے تھے۔ آج وہی درگاہ اور مزار ہے کہ جس کے پاس جا کر کے ایک انسان اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ آخری حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس بنیاد پر لعنت ہو؟ کہ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لینے کی وجہ سے اس قوم پر لعنت ہے، تو ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والوں پہ لعنت نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت آخری حالت میں تھی تاکہ ہماری امت اس وصیت کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت سے گزر رہے ہیں، مرض الموت میں یہ بھی وصیت کرتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، اور تمہارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اخیر وقت میں سب سے زیادہ اپنے بعد کے لوگوں کے لیے اس بات کا فکر مند بنے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام موت سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ساری اولاد نے ان کی کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کر دیں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو یکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسلام پر جمے رہیں گے اور اسلام پر ہی ہماری موت ہوگی۔ تو ہمیں اپنے پیاروں کو سب سے زیادہ جس چیز کی وصیت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے آس پاس کے لوگ ایمان پر جمے رہیں، ان کا ایمان محفوظ رہے۔ اس بات کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اگر ہم ٹھیک ہیں تو ہمارے گھر کے افراد بھی ٹھیک ہو جائیں، اس کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو خود بھی بچیں اور اپنے گھر کے افراد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔